حضرت علامہ خلیفہ مجاز حضور قبلہ پیر بارو کریم حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان نجم الباروی صاحب 10 منٹ واسطے آپ تشریف دینا آپ کی آمد تو پہلے ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مرشد کریم کے نقش پا پہ اپنا سر رکھتے ہوئے طالب فیض کی حیثیت سے چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ کیونکہ قادیانی بڑے عیار ہیں اور بڑے مکار ہیں، اس لیے قادیانی کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں بلکہ قائل ہیں، اور قادیانی جس کو اپنے حلقے میں داخل کرتے ہیں تو اس سے یہ اقرار کرواتے ہیں کہ تم نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین کہو۔ تو اس لیے صرف یہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ ساتھ یہ بتانا ضروری ہے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ صرف 2-3 باتیں میں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً علماء کی خدمت میں، کہ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ خاتم النبیین کس معنی میں مانتے ہیں، مسلمان کس معنی میں مانتا ہے، اور قادیانی کافر جو ہے جو چکر دینے کے لیے کہتا ہے کہ ہم بھی نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے قائل ہیں، وہ کس معنی میں کہتا ہے، یہ بات ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی، قادیانی کافر کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی وہ ہے جو تحذیر الناس میں مولوی قاسم نانوتوی نے کیا ہے۔ قادیانی کہتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کون سا ہے، وہ معنی جو تحذیر الناس میں مولوی قاسم نانوتوی نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ معنی کرو، اور وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبی علیہ السلام سارے نبیوں سے افضل ہے، یہ وہ معنی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام سارے نبیوں سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے نبی علیہ السلام سارے نبیوں سے آخر پر تشریف لانے والے ہیں۔ اس لیے کوئی آدمی اگر آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، کوئی قادیانی کہے کہ میں بھی ختم نبوت کا قائل ہوں، ماننے والا ہوں، اس سے پوچھئے بھی ختم نبوت کا معنی کیا ہے، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ اگر وہ کہے کہ خاتم النبیین کا معنی افضل الرسل ہے تو اسے کہو کہ یہ ختم نبوت کا معنی اسلام میں نہیں ہے، ختم نبوت کا معنی اسلام میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سارے نبیوں سے آخر میں تشریف لانے والے نبی ہیں۔ ایک اور بات، آپ کسی قادیانی سے کہو کہ کلمہ پڑھو، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا لا الہ الا اللہ غلام محمد رسول اللہ، یہ کبھی کلمہ نہیں پڑھے گا۔ تو اس لیے عام آدمی کہتے ہیں دیکھو یہ تو کلمہ وہی پڑھ رہا ہے، وہ جسے اپنے حلقے میں داخل کرتے ہیں وہ یہی کلمہ پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی پڑھاتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا مسلمان، اس سے پوچھیں گے کہ تمہاری مراد محمد سے کیا ہے؟ کیونکہ قادیانی دجال کہتا ہے کہ میں ہی محمد ہوں، اور جب قادیانی کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کی مراد محمد سے غلام احمد قادیانی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ وضاحت کرنا پڑے گی کہ تم محمد الرسول اللہ جو پڑھ رہے ہو کہ اس سے مراد کیا ہے، کون سے نبی مراد لے رہے ہو۔ اگر وہ کہیں کہ محمد الرسول اللہ سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ہے، پھر اس سے پوچھے تو ان کی شان کیا ہے، کیا وہ خاتم النبیین ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ کہے گا کہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ پھر اس سے پوچھو کہ خاتم النبیین کا تم معنی کیا کرتے ہو؟ اگر وہ کہے کہ افضل الرسل معنی کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ نبی علیہ السلام افضل الرسل تو ہیں، لیکن خاتم النبیین کا معنی جب تک آخری نبی نہیں کہتے ہو اتنی دیر تک محمد الرسول اللہ پڑھنے سے بھی تم مسلمان نہیں ہو سکتے، اور ختم نبوت کا اقرار کرنے سے بھی تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ جو سازش ہے اس پہ توجہ رکھی جائے، ختم نبوت کا معنی سمجھایا جائے کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آخر الزمان نبی ہیں، سب زمانوں سے آخر پر نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ اور یاد رکھیے یہ اصول ہے، جو چیز کامل ہو جائے اس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہوتی، جو چیز کامل ہو جائے اس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہوتی، اور جس میں اضافے کی گنجائش ہو وہ چیز کامل نہیں ہوتی۔ جس چیز میں اضافے کی گنجائش ہو وہ کامل نہیں ہوتی، اور جو کامل ہو اس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب نبی علیہ السلام کو ہم نے کامل نبی مانا، کمال نبوت کو ہم نے تسلیم کر لیا، قرآن کو کامل کتاب مانا، شریعت کو کامل شریعت مانا، اس کا مطلب یہ ہے نہ اس شریعت میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ نبوت میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ رسالت میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ قرآن کے کسی ایک حرف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، ان سے پوچھئے تم کون سا قرآن پڑھتے ہو، وہ کہتے ہیں یہی قرآن پڑھتے ہیں۔ لیکن ان سے پوچھئے یہ قرآن نازل کس پہ ہوا ہے، ان سے پوچھئے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کس پہ نازل ہوئی ہے۔ ان بےایمانوں نے یہ لکھا ہے، قرآن کی اکثر آیتیں انہوں نے کہا کہ ہمارے غلام احمد قادیانی پہ نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن کو بظاہر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ آیتیں دوبارہ سے ہمارے نبی پہ نازل ہوئی ہیں، یا ان آیتوں کا مصداق ہمارا یہ جھوٹا نبی ہے۔ اس لیے قرآن بھی اگر ان کے ہاتھوں میں ہو، زبان پر کلمہ بھی محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہوں، اور ختم نبوت کا بظاہر اقرار بھی کر رہے ہوں، تب بھی وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت کا معنی وہ نہیں کرتے جو مسلمان کرتے ہیں۔ قرآن یہ نہیں مانتے کہ یہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد کا معنی ہمارے نبی مراد نہیں لیتے، اپنا مرزا مراد لیتے۔ بس آخری بات، میں اس سے زیادہ زور نہیں لگا سکتا۔ اور یاد رکھیے، بس ایک بات یاد رکھیے، جس مسجد میں ختم نبوت پہ تقریر نہ ہو، جس مسجد میں جو مولوی ختم نبوت پہ تقریر نہ کرے مشکوک ہے، جو مولوی ختم نبوت پہ تقریر نہ کرے وہ مولوی مشکوک ہے، اور جو پیر ختم نبوت کا نعرہ نہ لگائے وہ پیر بھی مشکوک ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہماری مسجدوں میں گھسے ہوئے ہیں، بہت سارے اپنے آپ کو پیر کہلانے والے ہیں جو ختم نبوت کی بات نہیں کرتے ہیں، تو وہ مولوی بھی مشکوک ہے جو ختم نبوت کی بات نہ کرے۔ سارا سال گزر جائے وہ میلاد کو بیان کرتا رہے، معراج بھی بیان کرے، باقی تمام موضوعات پہ گفتگو کرے، اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ ختم نبوت کیا ہوتی ہے۔
اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مولوی کیا ہے؟ مشکوک ہے، اسے مسجد سے باہر نکال پھینکو۔ اور اگر کوئی پیر عقیدے کی بات نہیں کرتا ہے تو اس کی بیعت کو چھوڑ دو، اس لیے کہ ہماری حقیقت میں بیعت تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ایک نقش بندی ہو، مجددی ہو اور پھر بارہویں بھی ہو، اس کے وظائف میں ایک بات شامل ہے، بس آخری بات، اس کے وظائف میں ایک بات شامل ہے، صرف نفی اس بات اس کے لیے کافی نہیں ہے، صرف اس کے لیے اسم ذات کافی نہیں ہے، صرف اس کے لیے درود پاک کافی نہیں ہے، صرف اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے ہمیں ایک اور وظیفہ بھی بتایا ہے، اور وہ وظیفہ کیا ہے کہ ہمیشہ ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے، میدان میں نکل کے نعرہ لگانا ہے۔ تو جو نقشبندی مجددی ہے تمام وظائف کے ساتھ ساتھ وہ ختم نبوت کی بات بھی کرے گا، تب وہ اپنے سلسلے میں سچا بھی ہے اور اسے وہ فیض بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔